مل سکا آپ کو؟ جی میں نے دیکھا تھا، نہیں ہے بسم اللہ اس میں۔ جی، اور کوئی آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیوں نہیں ہے بسم اللہ؟ میں اچھا دیکھیں، ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جیسے ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو آڈیو شاید بھیجی تھی کہ نہیں بھیجی، مجھے یاد نہیں پڑا، شاید بھیجی تھی آپ کو آڈیو، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ایمان والوں کے لیے کیونکہ ان کو بار بار معاف فرماتا ہے، اور رحمان جو ہے وہ سب کے لیے، چاہے انسان ہے، کافر ہے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، وہ سبھی کے لیے رحمان ہے اللہ تعالیٰ، اور رحیم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، ان کو بار بار معاف کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور رحیم کیوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہم نے آپ کو اسائنمنٹ بھی دی تھی میں نے کہ آپ نے روزمرہ کے کاموں کا جائزہ لینا ہے، بالخصوص کھانے پینے کا، کہ اس سے پہلے آپ بسم اللہ کا نام پڑھی۔ لیتی ہیں کہ نہیں، یعنی بسم اللہ پڑھتی ہیں نہیں۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک صورت ہے جس میں آغاز میں بسم اللہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہے سورہ توبہ، اور اس کی بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے آغاز میں جب یہ نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ ناراض تھے، اتنا ناراض کہ وہ ہمیں توفیق ہی نہیں دے رہا کہ ہم اس کی رحمت کے حوالے سے اس کا نام لیں۔ اگر ہم اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہی کہ ہم بھول جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی وجہ سے اس کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اب سورہ توبہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ہم شان نزول پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض تھے اور کافروں نے ایسا کیا کیا تھا، یعنی انہوں نے جو ہے نا عہد کو توڑا تھا، جو ان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا تھا، اور جو ہے وہ آگے پورا انشاءاللہ شان نزول پڑھیں گے۔ ابھی ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جب بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں دی ہے۔ آج اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں بسم اللہ کو اپنی عادت بنانا ہے۔ جو چیزیں انسان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہیں نا، وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہم زندگی میں اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ پڑھیں گے تو مرتے وقت بھی اللہ کا نام زبان سے جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کے ذریعے علم سیکھنے کی توفیق دے اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق بھی دے، اور ہمارے دل سے شکوک اور وسوسے نکال دے، اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کے زنگ سے صاف کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کورس کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کریں جس کی وجہ سے قرآن کی حلاوت ہم سے چھین لی جائے یا ہمارا اجر ضائع ہو جائے۔ ہمیں قرآن کی تعلیم کے دوران ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھنا اے اللہ، جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ جاتے ہیں، اور ہم سب کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ اور ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ پہ لازم ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کرے، خالی کشکول لے کر علم کی چوکھٹ پہ جائے، یعنی جو پہلے سیکھا ہے اس کو ایک طرف رکھ کے نیا علم حاصل کرنے جائے، جو اس ذہن کے ساتھ آتا ہے نا علم سیکھنے کے لیے یا علم کے مجلس میں کہ مجھے تو پہلے سے بہت کچھ پتہ ہے، یا میں دیکھوں کہ جو ٹیچر ہیں اس کو کس نے پانی میں ہے، تو وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا، کیونکہ بھرے ہوئے برتن میں آپ مزید تو کچھ نہیں ڈال سکتے۔ یقیناً جو ہے نا آپ اس سے زیادہ علم والی ہوں گی، لیکن اور یہاں بتائی جانے والی باتیں یقیناً آپ کو ساری پہلے سے ہی پتہ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کو کسی چھوٹے بچے کی طرح علم کی مجلس میں آنا چاہیے جس کو کچھ نہیں معلوم ہو، اور وہ نئے سرے سے قرآن کو سیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ فلاں بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی، مجھے کیا فائدہ ہوا، ایسے میں آپ کبھی نہیں سیکھ سکیں گے، دیکھیں اللہ، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں قرآن کریم میں ایک ہی واقعے کو، کسی نئے انداز سے بار بار کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، آپ نوٹ کریں گے تو وہ کیوں ریپیٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، دہرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے علم کو اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں نا، تو جو علم آپ کو سنوار دے بس وہی آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علم کی مجلس سے ہمیشہ اپنا کشکول خالی لے کر آنا چاہیے، اور جیسے کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں جب علم کی مجلس میں جایا کرتے تھے تو اسٹوڈنٹس اپنے جوتے باہر اتار کے ادب سے جایا کرتے تھے نا، تو اب تو ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں تو اس کا ادب سے جوتے باہر اتارنے سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو کشکول ہے اسے خالی کر کے آنا ہے، کیونکہ بھرے کشکول کو تو کوئی کچھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں، الف لام را۔ یہاں سے پہلے ہم حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام اور را، یہ حروف مقطعات کہلاتا ہے، اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، اور ان کے پیچھے پڑھنا یا ان پہ بحث کرنا لا ہے، اسے لے کیونکہ سمپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے معنی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو جو ہے نا متشابہ رکھا ہے، اور بہت سی چیزوں کا تو مطلب بتایا ہی نہیں ہے، ان کا مقصد اور مطلب نہیں بتایا، ہمیں بس ان کو ماننا ہے اور ان پہ یقین رکھنا ہے۔ یہ یقین کرنا ہی تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، بنا دیکھے پہ یقین کرنا، اور یہی ایک مسلمان اور ایک لا دین انسان میں نا فرق کرتا ہے۔ میں جب بھی ان حروف مقطعات یا ایسی متشابہات کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ آج کے دور کا انسان جو کتنا زیادہ جو ہے وہ سرکشی کر کے آگے بڑھ چکا ہے اپنے حدود کو چھوڑ کے، اس کے لیے ایمان بالغیب کتنا مشکل بن گیا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنی عقل پہ رکھ رہا ہوتا ہے، جس کو ہم سائنس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جو نظر نہیں آ رہا وہ وجود ہی نہیں رکھتا، وہ اسی پیمانے پر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اسے ہر چیز کا ثبوت چاہیے، اسے ہر بات کی وجہ چاہیے۔ ہمارا دین اس سے بہت مختلف ہے۔